السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ محترم علماء کرام اور عزیز بھائیوں، اشہر حج میں سے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم ان کی اہمیت کو سمجھ لیں، ان کے فضائل کو جان لیں، تو ہم اپنے نفس کو آمادہ کر سکیں گے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اگر ہم ان فضائل کو نہیں جانیں گے، وہ فضائل ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے، تو ہم اپنے نفس کو آمادہ نہیں کر سکیں گے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ہمارے شب و روز اسی طرح گزریں گے جس طریقے سے دیگر ایام گزر رہے ہیں۔ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آئے گا، رات چلی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی بھی عمر رکھی ہوگی وہ گزر جائے گی۔ تو نفس کو آمادہ کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے کہ 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، وہی ان کا رب ہے، اور تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح نہ بیان کرتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ان سب کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مخلوق کی قسم کھائیں۔ اگر ہم کسی بھی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنی بات کو یقین تک پہنچانے کے لیے، یقین دہانی کے لیے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی کی ماں کی قسم کھا لیتا ہے، کسی کے باپ کی قسم کھا لیتا ہے یقین دلانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب شرک ہے۔ اگر ہم کسی بھی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کان حالفا فلیحلف باللہ، تم میں کا جو شخص قسم کھانا ہی چاہتا ہے، قسم کھانا ضروری ہے، تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ
اللہ کی قسم نہ کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے، مخلوقات کی قسم نہ کھائے، کیونکہ مخلوقات کی قسم کھانا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے 3 روایتیں آتی ہیں۔ تینوں روایتوں میں ایک ہی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن جو ان تینوں روایتوں میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔ ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من فی هذه الایام العشر، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں عمل صالح کرنا اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نیک عمل ہو، عمل صالح کے لیے 2 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریاکاری والا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا، سنت کے عین مطابق ہو، کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے۔ اگر کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے اور یہ دونوں شرطیں اکٹھا پائی جاتی ہیں تو ہمارا عمل قبول ہوگا اور ہمارا عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، غیر عمل صالح کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی عمل صالح جو ہم کرنا چاہتے ہیں ان 10 دنوں میں تو اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل کام نہیں ہے جتنا کوئی بھی عمل صالح ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اسلحے کے ساتھ وہ میدان کارزار میں جائے اور اپنی جان بھی گنوا بیٹھے اور اپنے مال کو بھی وہاں پر کھپا دے، تب تو آدمی اس شخص کے عمل کو پا سکتا ہے جس نے ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہ کام انتہائی محبوب جو بھی ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ دوسری روایت بھی اسی کے مطابق ہے، لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مل عمل فی ایام افضل منہا، افضل کے لفظ استعمال کیے گئے کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ افضل ہیں جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی نیکی کا کام کریں گے ان 10 دنوں میں اللہ کے نزدیک انتہائی افضل ہیں۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ اس میں 2 الفاظ استعمال کیے گئے، اللہ کے نزدیک انتہائی پاکیزہ ہیں اور وہ انتہائی عظیم اجر کا حامل ہوگا۔ جو بھی ہم عمل کریں گے عمل کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ 3 روایتیں ہیں، ان تینوں روایتوں کو اکٹھا دیکھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان ایام میں جو بھی نیکی کا عمل کیا جائے انتہائی افضل ہے۔ یہ جو ایام ہیں انتہائی پاکیزہ ہیں اور اجر کے لحاظ سے انتہائی عظیم ہوں گے جو بھی ان 10 دنوں میں ہم عمل کریں گے۔ اور تینوں روایتوں میں جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہی ہے۔ ان 10 دنوں میں جو بھی ہم نیکی کا عمل کرتے ہیں اتنے افضل کیوں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم اسباب تلاش کریں تو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند اسباب یہ ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ دوسرا سبب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام ایام میں، یعنی پورے سال کے تمام ایام میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں
سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام قرار دیا. تیسرا سبب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زمان ہونے کی وجہ سے، یہ وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے، مسلمانوں کو ابھارا ہے، مومنوں کو ابھارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا عمل کریں، عمل صالح زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں. چوتھا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ہمیں تسبیحات پکارنے کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں، اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، تکبیر زیادہ سے زیادہ پکاریں، اور سبحان اللہ تسبیح کے الفاظ ہم پکاریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں عمل کرنا اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا محبوب ان 10 دنوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فاکثروا فیہن من التہلیل، تو ان میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، والتکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ، اور تحمید کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ حمد بیان کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کثرت کے ساتھ یہ پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. پانچواں سبب یہ ہے کہ یہ ایام اتنے افضل کیوں ہیں. پانچواں سبب یہ ہے کہ ان ایام میں عرفے کا دن بھی ہے. ان ایام میں عرفہ کا دن پڑتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دن جو عرفے والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کے لیے وہ دن اختیار کیا جو عرفے کا دن ہے. یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن جنوری کے مہینے میں لکھ کر کے دنیا اس کو مان لیتی ہے کہ ہمارا یہ قانون ہے، تو ہم یوم جمہوریہ منانے کے لیے تیار، پورے سرکاری دفاتر تمام لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوشی کا دن منا لیتے ہیں. میرے بھائیو، اس دن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا سنویدھان قانون پورا کر دیا ہے، اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کانسٹیٹیوشن دیا ہے، قانون دیا ہے. یہ قانون حیات ہے. اللہ رب العالمین نے اسی دن اس کی تکمیل کا اعلان کیا تھا، اور ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، یہ قانون عطا فرمایا ہے. اور یہ عرفے کا دن ایسا دن ہے کہ اگر ہم اس دن روزہ رکھ لیں، ایک دن کا روزہ رکھ لیں، اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے. آپ نے بیان فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دے گا. چھٹا سبب یہ ہے کہ پورے سال کے ایام میں جتنے بھی ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم دن ہے، عظیم ترین دن ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو عرفے والا دن ہے انتہائی عظیم ترین کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا جیسی اس کی ذات کے شایان شان ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرشتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے، بالوں میں غبار ان کے اٹی ہوئی ہے، پراگندہ بال ہیں، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، تھکے ہارے ہوئے ہیں، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں. تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کیا.